بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براوی لوک ادب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ہم نے براوی لوک ادب کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم ذرا یہ سمجھ جائیں کہ چونکہ بلوچوں کو تھوڑا سمجھ جائیں، بلوچوں کی تاریخ پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ ہم جب لوک ادب کی بات کریں تو ہمیں آسانی ہو براوی لوک ادب کو سمجھنے میں۔ بلوچ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں یہ وہاں کی زبان اختیار کرتے ہیں اور وہاں کا کلچر اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی بلوچ آباد ہیں، پاکستان میں، افغانستان میں، سینٹرل ایشیا میں، متحدہ عرب امارات میں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں، یہ بلوچستان میں بلوچی اور براوی بولتے ہیں، افغانستان میں بلوچی اور فارسی اور دری بولتے ہیں، ایران میں بلوچی اور فارسی ان کی زبانیں ہیں، متحدہ عرب امارات میں بلوچی کے ساتھ عربی اور وہاں پر بولی جانے والی دیگر زبانیں وہاں پر یہ بولتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا میں اگر آپ دیکھیں وہاں پر تاجکی، ازبکی اور دیگر جو زبانیں ہیں وہ بھی بلوچ جو وہاں پر آباد ہیں وہ یہی زبانیں بولتے ہیں۔ افریقہ میں، کینیا میں، جہاں پر بھی یہ آباد ہیں۔ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق پنجاب میں تقریباً بلوچوں کی جو تعداد ہے وہ 27% ہے ٹوٹل پاپولیشن کا۔ اگر ہم اس کو ایک طریقے سے دیکھ لیں تو یہ 2.70 کروڑ کے قریب بلوچ پنجاب میں آباد ہیں، جو کہ بلوچستان میں رہنے والے 65 لاکھ بلوچوں سے بہت زیادہ بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح ایک اور مردم شماری اور سروے کے مطابق سندھ میں تقریباً 55% بلوچ آباد ہیں، جو بلوچی کے ساتھ وہاں پر براوی اور سندھی دونوں زبانیں بولتے ہیں۔ ہمارے ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر شیر محمد مری صاحب، انہوں نے کہیں پر لکھا تھا کہ بلوچ پاکستان میں تقریباً 9 زبانیں بولنے والی ایک قوم ہے، یعنی پاکستان میں ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں ہم 9 زبانیں بولتے ہیں۔ تو یوں بلوچوں کی جو دوسری بڑی زبان ہے بلوچستان میں اسے ہم براوئی کہتے ہیں۔ بعض لوگ اسے براوی کہتے ہیں سندھ میں، بعض لوگ اسے بروئی کہتے ہیں، جیسے سرائکی بولنے والے ہمارے بہت سے اسے برکوئی بھی کہتے ہیں۔ تو یوں اس کی جو بہترین پروننسیشن ہے وہ براوئی ہے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو آرکیالوجسٹ ہیں، لنگوسٹ ہیں اور ہمارے جو ہسٹورین یا تاریخ دان و مورخ ہیں جنہوں نے مختلف کتابوں میں، اگر ہم ذکر کریں ڈاکٹر عبدالرحمن براوی کی یا اگر ہم مستشرقین کا ذکر کریں تو اس میں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نام ہیں، جیسے کہ پروفیسر لالسن ہے، پروفیسر گائیکر ہے اور اس طرح لانگ ورڈیمز ہے، اس طرح گریٹسن ہے، جنہوں نے بر صغیر میں بولی جانے والی مختلف زبانوں پر تحقیقات کی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، جو 74 زبانیں بولی جاتی ہیں پاکستان میں، ان زبانوں کے جو ماخذ ہیں، منبع ہیں، وہ کہاں ہیں اور یہ زبانیں کس کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمیں مستشرقین نے بتایا کہ بلوچی زبان کا جو تعلق ہے وہ انڈو یورپین فیملی کے ہند ایرانی شاخ سے ہے، اور یقیناً یہی نظریہ پشتو زبان کے بارے میں بھی ہے کہ بلوچی اور پشتو دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی زبانیں ہیں۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ براوی کو دراڑوی زبان کہا جاتا رہا۔ لالسن کی بھی یہی تحقیقات تھیں، اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحمن براوی کی، عبدالصمد امیری نے کچھ نئی تحقیقات کی، میر عاقل خان مینگل نے کچھ نئی چیزیں ہمارے سامنے رکھی، میر گل خان نصیر نے بہت ساری چیزیں سامنے لائیں۔ یہ سلسلہ 1986-90 تک چلتا رہا کہ براوی زبان کا جو تعلق ہے وہ زبانوں کے دراوڑی یا ڈراویڈین فیملی سے ہے۔ کچھ چیزیں تھیں کہ جن کی بنا پر براوی زبان کو ڈراویڈین زبان قرار دیا گیا، چونکہ ہم سارے طالب علم ہیں زبان کے۔ انہوں نے کہا کہ جو انڈیا کے کیرالہ صوبے میں تلگو ہے، ملیالم ہے، کونڈ ہے اور دیگر جو زبانیں بولی جاتی ہیں، دیز آل آر دا سسٹر لینگویج آف براوی لینگویج۔ انہوں نے کہا براوی کی سسٹر لینگویجز ہیں، کیونکہ ہم جب تذکیر و تانیث کا جو طریقہ کار ہے ان زبانوں میں جو دراوڑی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں وہی طریقہ براوی زبان میں بھی ہے۔ اس حوالے سے حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان نے 1996 میں ایک بڑا اچھا پروجیکٹ لانچ کیا کہ ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر صاحب، اس کو یہاں سے انڈیا بھیجا گیا کیرالہ میں۔ وہاں پر انہوں نے 1 مہینے تحقیقات کی، چونکہ اس وقت ہمارے پاس شاید کہ پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ کہیں پر کوئی لینگویج لیب ایگزسٹ کرتے تھے، اب تو پاکستان میں بہت سارے بن گئے۔ وہاں پر لینگویج لیب میں مختلف چیزوں کو لسانیاتی طور پر پرکھا گیا، جانچا گیا۔ اس صورت میں کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ براوی زبان میں جو تانیثیت کا سلسلہ ہے جس کے آخر میں ڑے آتا ہے، یہی طریقہ کونڈ میں، ملیالم میں اور ڈراویڈین فیملی کی جو وہاں پر بولی جانے والی دیگر زبانیں ہیں وہیں پر بھی یہی فارمولہ ہے۔ فرض کریں براوی زبان میں ہم ساس کو بلغڑ بولتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو تانیثیت ہے یہ ڑے پہ ختم ہوتا ہے، یہی فارمولہ ادھر بھی ہے۔ انہوں نے کہا براوی زبان میں جب ہم
واحد سے جمع کا صیغہ بناتے ہیں، ہم سنگولر سے پلورل بناتے ہیں، تو وہاں پر ہم دو مفرد لفظ یکجا کر کے ایک مرکب کا ہم فارمولہ بنا کے اس کو ہم جمع بناتے ہیں۔ جیسے براوی زبان میں عورت کو بولتے ہیں نیاڑی، سندھی میں بھی نیاڑی بولتے ہیں، بلوچی میں زالبول ہے، جنین آدم ہے۔ اب نیاڑی ہے، جب ہم اس کو خواتین بلائیں گے، ہم اس کو پلورل میں لے جائیں گے تو یہ نیاڑی گل ہو جائے گا۔ دو مفرد لفظ مل کے ایک مرکب لفظ بناتے ہیں، جس سے اس کی جو جمع ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہی فارمولہ وہاں پر بھی ہے۔ تو یوں مختصراً براوی زبان کے بارے میں جو دراڑوی نظریات تھے وہ 1990، 95، 2000 تک بھی سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں نئی تحقیقات ہمارے سامنے آئیں، پروفیسر ڈاکٹر واحد بخش بزدار صاحب کی 2 کتابیں آئیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سارے نوجوان اسکالرس تھے، انہوں نے نئی تحقیقات کیں۔ اور جب رزاق صابر صاحب کی کتاب 1998 میں آئی تھی براوی زبان کے حوالے سے دراوڑستان، اس میں انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا، لیکن تاہم اس میں یہ بات کنفرم نہیں تھی کہ براوی زبان کا تعلق ڈریویڈین فیملی سے ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب بھی براوی زبان کی بات ہوتی ہے تو ہمارے بہت سارے ماہر لسانیات جو کہ بلوچیت اور بلوچستان کو نہ سمجھتے ہوئے اپنا نیریٹو اور بیان جاری کرتے ہیں کہ جی براوی ایک قوم ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں براوی کوئی قوم نہیں ہے، براوی بلوچ ہیں اور ایک الگ زبان ہے بلوچوں کی، جس طرح ہماری سب سے بڑی زبان سرائکی ہے، یعنی ہماری بہت بڑی تعداد سرائکی زبان بولتی ہے، جس میں لغاری، لاشاری ہیں، ہمارے پاس گورچانی ہیں، مزاری ہیں، بزدار ہیں، کوسا ہیں، اور جتوئی ہیں، جکرانی ہیں جو پنجاب میں آباد ہیں، کیسرانی ہیں، یہ سارے سرائکی زبان بولتے ہیں۔ بلوچوں کے بہت قدیم طائفے ہیں جو یہاں پر آباد ہیں۔ تو دوسری جو اہم بات جو تحقیقات سامنے آئیں ان سے یہ بات واضح ہوگی کہ براوی زبان اب دراڑوی خاندان سے تعلق رکھنے والی زبان نہیں ہے، چونکہ بات منطق، دلیل اور تحقیق کی جاتی ہے، اور وہی باتیں ہی اتھینٹک ہوتی ہیں جو سائنٹیفک ریسرچ کے بعد پروف کی جائیں۔ ہمارے پاس اب جدید 3-4 ایسی کتابیں آئی ہیں اور کوئی 30-40 کے قریب ایسے آرٹیکلز ہمارے سامنے آئے ہیں جن کا تذکرہ کسی وقت اگر براوی زبان پر کوئی سیمینار، کوئی گفتگو ہوگی تو تفصیلی ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ بہرکیف یہ بات ضروری ہے کہ بلوچ ایک قوم ہے جس کی 9 زبانیں ہیں۔ بلوچستان میں رہنے والے ہمارے بلوچ بہن بھائی بلوچی کے علاوہ براوی اور دیواری زبانیں بھی یہ بولتے ہیں، چونکہ دیواری بلوچی، فارسی، اردو اور بلوچی کی مکسچر ایک زبان ہے، جس طرح کیترانی ہے سیم اسی طرح یہ زبان بھی وہاں پر رائج ہے۔ ہمارے ایک سروے کے مطابق، چونکہ ہمارے یہاں بہت سارے سروے کیے جاتے ہیں، وہ بعض اوقات اتھینٹک نہیں ہوتے، لیکن چونکہ جو ہمارے پاس سروے ہیں گورنمنٹ کے سینسس کے سرویز ہوں یا کچھ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے جو سروے ہمارے پاس ہیں، کہ بلوچستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں سے 28% پاپولیشن بلوچستان میں رہنے والے وہ براوی زبان بولتے ہیں۔ براوی زبان ہمارے سینٹر کی زبان ہے، یہ کلات، سوراب، وڈ، خسدار، لسبیلا تک، اس سے نیچے براوی زبان ہے، آگے پھر بلوچی ہے، اور پھر سندھ کی طرف جب ہم جاتے ہیں پھر یہاں پر نوشکی میں دونوں زبانیں بلوچی اور براوی، چاغے میں براوی ہمارے پاس موجود ہے، اور سندھ میں رہنے والے ہمارے بہت سارے بلوچ ہیں جو کہ براوی بولتے ہیں، جس میں مینگل، محمد حسنی، یہ 2 بڑے ہمارے قبیلے ہیں جو وہاں پر براوی زبان بولتے ہیں۔ یہ سینٹر کی زبان ہے۔ اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ براوی زبان میں ہمارے جو خواتین لکھنے والے ہیں ان کی تعداد بنسبت بلوچی خواتین لکھنے والوں کی بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سینٹرل پروونس میں آباد تھے، ان کو تعلیم کے مواقع ہمارے بلوچ بہنوں سے زیادہ ملے، چونکہ اب تو بہت زیادہ ہو گئے ہمارے یہاں بلوچ بہنیں بھی ایک حد تک، مستنگ کالج دیکھنے آپ کوئٹہ میں رہتے تھے، یہ وڈ میں، یہاں پر ان کو زیادہ مواقع ملے پڑھنے کے، تو اسی لیے انہوں نے بہت زیادہ ہمارا ادب بھی تخلیق کیا۔ آئیکو کے ہمارے پاس سے خاتون بہن ہے ہماری صدف، اس کے 3 مجموعے ہیں، تو یوں تارہ احساس جد تک ہے، بہت بڑے بڑے نام ہیں براوی میں، ہمارے خواتین لکھاریوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو ایجوکیشن کے بہت سارے اور بہت زیادہ مواقع ملے۔ دوسری اہم بات یہ کہ وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ 2005 کے بعد بلوچستان میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوئیں کہ جس سے نہ صرف ہماری زبان، ہماری ادب، ہماری ثقافت، ہماری تاریخ، ہماری پہچان، ہماری تہذیب، ہماری شناخت کو بدل دیا، بلکہ مکمل طور پر بلوچوں کی زندگی کے رنگ و آہنگ میں ایک بہت بڑی تبدیلی سامنے آئی۔ 2005 کے بعد ہماری شاعری تبدیل ہوئی، 2005 کے بعد ہمارے افسانوں کے جتنے بھی موضوعات تھے وہ یکسر بدل گئے، 2005 کے بعد ہمارے ذخیرے الفاظ میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ براوی ڈکشنری کو آپ دیکھیں 2000 سے پہلے اور 2005 کے بعد، اگر ہمارے کسی بھائی نے اس کو مرتب کی ہے تو روز بروز براوی ذخیرے الفاظ میں بلوچی کے الفاظ کثرت سے شامل ہو رہے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایسے سیاسی حالات پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو یکجا کیا اور کہا کہ چونکہ ہم بلوچ ہیں تو ہماری زبان بھی ایک ہے۔ تو یوں 2005 کے بعد بلوچ، بلوچی، بلوچیت اور بلوچی ادب میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چونکہ ہم نے گفتگو کرنی ہے ادب کی، تو اسکالرز ہمیں سمجھتے ہیں کہ ادب کسی بھی زبان کا وہ تحریری اور غیر تحریری سرمایہ ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادیب، کوئی پڑھنے یا کوئی قاری اپنے احساسات، اپنے جذبات کا اظہار ایک لطیف پیراہے میں کرتا ہے اور وہ دلوں میں اثر کرتی ہے۔ ہم نے ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک منثور اور ایک منظوم۔ منظوم ادب میں آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ اس میں نظم ہے، اور جو چیز نظم کی جاتی ہے وہ منظور ہے، اور جو نظم نہیں ہوتی وہ ہمارے پاس منثور ہے، نثر ہے۔ نثر کو پھر ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ہمارے پاس منطق ہے اور دوسرا غیر منطقی چیزیں ہمارے پاس ہیں، آپ بیتی مضامین وغیرہ ہیں۔ پھر لوک ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں، لوک ادب کو بھی ہمارے اسکالرز نے، اساتذہ کرام اور علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک منثور لوک ادب ہے اور ایک ہمارے پاس دوسرا جو شاعری والا ہمارا ادب ہے وہ اسے ہم لوک ادب میں کہتے ہیں، لوک شاعری وہ ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانوں کی جب ہم لوک ادب کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں، ان کو پرکھتے اور جانچتے ہیں، تو یہ بات سامنے ہمارے آتی ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام نے بھی مختلف کتابوں میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ ادب ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، یہ غیر تحریری ادب ہے جو ہمارے سینوں میں دفن ہے۔ یہ ایک ایسا ادب ہے جس میں ہماری تاریخ کے تمام گوشے، ہمارے تمام واقعات، ہماری تمام تہذیب، ہماری پوری ثقافت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے ایک اسکالر نے کہا تھا کہ اگر آپ بلوچوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور بلوچوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بلوچی لوک ادب کا مطالعہ کریں، تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ بلوچ کس طرح کے لوگ تھے۔ اگر آپ بلوچوں کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کچھ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو قدیم بلوچی شاعری کا مطالعہ کیے بغیر آپ کی جو نالج ہے، آپ کی جو تحقیق ہے، وہ مکمل یا پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ہم جب بلوچی لوگ شاعری میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے اپنی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس میں ہمارے خون کا رنگ موجود ہے، اس میں ہماری زبان کی چاشنیت واضح ہے، ہمیں اپنے پہاڑوں کی شان دکھائی دیتی ہے، ہماری ندیوں کی روانی اس میں موجود ہے، ہمارے پلوں کی مٹھاس، ہمارے پھولوں کی رنگینی، اپنی تہذیب کی خوبصورتی، اور ہمارے کسان اور مزدوروں کے ماتھے سے ٹپکنے والے پسینے کی خوشبو بھی ہمارے لوک ادب میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ بلوچی پنگوڑے کی آواز آپ کو بلوچی لوک ادب میں سنائی دیتی ہے۔ بلوچوں کے بہادری کے قصے ہوں، ان کی خواتین کے لج و معیار ہوں، یا ہماری بہنوں کے شعر ازالی کے داستانیں ہوں، مختلف واقعات ہوں، سکی اسوری کے داستانیں ہوں، بحر بلوچ اور بحر سمندر سے نکلنے والے لہروں کی ہم کریں کہ ان کی آواز ہو، وہ بھی ہمارے لوک ادب کا حصہ ہے۔ یوں ہمارے اسکالرز اور ہمارے تمام اساتذہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بلوچی لوک ادب ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک کے مکمل سفر کا جو احاطہ کرتی ہے وہ بلوچی لوک ادب ہے۔ ہمارے بلوچی لوک ادب میں ایک چیز ہے بلوچیت۔ چونکہ میں براوی اور بلوچی دونوں کو ایک کی سمجھتا ہوں کہ دو زبانیں الگ ہیں لیکن لوک ادب ہماری سیم ہے، اس لیے بلوچیت اسکالرز ہمارا وہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمارے ہر بچے کو، ہماری ہر بہن کو اور ہمارے ہر بھائی کو ازبر ہے۔ اسے یاد ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اسے یاد ہے کہ بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، اسے یاد ہے کہ لج و معیار اور غیرت کیا چیز ہے، اسے یاد ہے کہ بہن بھائی کے لیے کیسے قربانی دیتی ہے اور بھائی بہن کے لیے کیسے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ یہ وہ ایک ایسا آئین ہے جو کہیں پر تحریر نہیں ہے، نہ کسی اسکول میں، نہ کسی مکتبے میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے، یہ تو ہمیں ازبر ہے، یہ ہمیں یاد ہے، یہ ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ یہ کبھی سوت کی صورت میں ہے، یہ کبھی لیلڑی کی صورت میں ہے، یہ کبھی آلو کی صورت میں ہے، یہ کبھی لیلی مور کی صورت میں ہے، یہ کبھی نازیں کی صورت میں۔ ہمیں بار بار یہ بات یاد کرائی جاتی ہے کہ آپ بلوچ ہیں اور بلوچیت کو یاد رکھیں۔ ہمارے ایک اسکالر نے کہا تھا کہ بلوچیت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ فرض کریں اگر آپ نے کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو کہتے ہیں آپ کیسے بلوچ ہیں، آپ نے کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا، آپ نے بلوچیت کو مات دی دی۔ بلوچیت کیا ہے؟ وہ آئین جو ان ریٹن ہے اور جو ہمیں ازبر ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، جب ہم اسکالرز بات کرتے ہیں، وقت کی تنگی کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، لوک اصناف کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح بلوچی لوک ادب کے مختلف صنفیں ہیں،
اسی طرح ہمارا براوی لوک ادب بھی مختلف اصناف پر مشتمل ہے۔ ہماری بہت ساری صنفیں ایک جیسے ہیں، اور یقیناً پاکستان میں بولی جانے والی دیگر زبانوں کو اگر آپ دیکھیں، پنجابی، پشتو، سندھی، سرائکی اور دیگر زبانوں کو، ان کی بھی لوک ادب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی زبانوں میں جہاں پر لسانیاتی حوالے سے بہت سارے اشتراکات موجود ہیں، تو اسکالرز وہاں پر لوک ادب میں بھی بہت سارے اشتراکات ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اب فرض کریں لولی کو دیکھ لیں، تو کیا اگر پنجاب میں کوئی بچہ سوتا ہے، اس کی ماں اس کے لیے جو کچھ گنگناتی ہے، یا تربت میں کوئی ماں اپنے بچے کے لیے جو کچھ بھی گنگناتی ہے، تو کیا ماں کی ممتا میں بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ ماں کے جذبات اور ماں کی ممتا کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، کسی سمندر کی گہرائی میں ہوں، یا کسی ملک کے کسی بھی کونے ہوں، کسی سبزہ زار پر ہوں، تو وہ تو ماں کی ممتا ہے، وہ تو ایک جیسے ہو سکتی ہے اور ایک جیسے ہے۔ تو یہ جب ہم براوی لوک ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بچے کی اس آواز سے جو سب سے پہلے ماں کے کانوں میں رس گھولتی ہے، جسے ہم لولی کہتے ہیں۔ مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتی ہیں، اس دوران وہ جو کچھ بھی گنگناتی ہیں، اسے ہم لولی کہتے ہیں، براوی میں بھی اور بلوچی میں، جسے پنجابی میں لوری کہتے ہیں، اردو میں بھی اسے ہم لوری کہتے ہیں۔ یقیناً یہ ماں کی ممتا کے جذبات ہیں جن کی عکاسی وہ موسیقیت کی صورت میں بچے کے کانوں میں پہنچاتی ہے، اور بچہ مدہوش ہو کے سو جاتا ہے، اور وہ ایک گہری نیند میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کو لولی دے رہی ہے۔ براوی میں اس کی مثال میرے پاس ایک لولی ہے: لولی کنا ہے لولی نے کے پنچتن نہ سوال کریٹ، اللہ نہ دربار اٹھی دوت فیٹ، لولی کنا سا لولی کنا سا ہے۔ یعنی میں نے اللہ کی دربار میں عرض کیا اور آپ کے لیے میں نے بہت ساری منتیں مانگی، تب جا کے اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے۔ تو پرانے زمانے میں چونکہ ہمارے پاس 1450 سے لے کر 1555 کے درمیان میں ایک ایسی تاریخ موجود ہے کہ اس تاریخ کا جب ہم واقعہ مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سالہ خانہ جنگی کا دور ہے، جس نے بلوچوں کی مکمل زندگی کو ملیا میٹ کیا۔ ایک ایسا تاریخی واقعہ جس نے بلوچوں کی زبان، ادب، ثقافت، تہذیب، جس طرح 2005 کے بعد بلوچوں کی زندگی اور ادب اور ثقافت پر بہت کاری ضرب لگی، 30 سال تک ہمارے رند اور لاشار دو بلوچوں کے بڑے قبیلے آپس میں لڑتے رہے۔ ظاہر ہے اس وقت کا ادیب، شاعر جو کچھ وہ دیکھتا رہا وہ وہی لکھتا رہا۔ تو اس وقت کی جب شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو قدیم شاعری بلوچی وہ پوری کی پوری زیادہ تر رزمیہ شاعری ہے۔ ہجر و وصل کی باتیں ہیں، بچھڑنے کی باتیں ہیں، آپس میں مر مٹنے کی باتیں ہیں، لڑنے لڑانے کی باتیں ہیں۔ بہت بعد میں آ کر مستوکلی نے کہا تھا کہ جوان نہیں جنگانی بدیں بولی، کیوتی دوستے مردمان رولی۔ یہ جو جنگ و جدل کی باتیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، مارنے والے بھی ہم خود ہیں اور مرنے والے بھی ہم خود ہیں، تو لہٰذا ان کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اسکالرز 30 سال تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ تو اس وقت کی جب ہم لولی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت کی لولی میں ماؤں نے جو اپنی بچوں کو لولیاں دی ہیں، اس میں یہی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے جنگ میں سب سے آگے ہوگا، یہ اپنے سینے پہ تیر کھائے گا، یہ اپنے قبیلے کا نام روشن کرے گا، یہ واپس جب لوٹے گا تو فتح یاب ہو کے واپس لوٹے گا، یہ کمزوری نہیں دکھا سکے گا۔ تو چونکہ جدید دنیا ہے، زمانہ بدل گیا، ماؤں کی لولیوں میں وہاں سے پھر موسیقی میں رنگ آ گیا، اس کے بعد پھر مزید تبدیلی آ گیا۔ آج کل کی مائیں جس طرح کی لولیاں دیتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، بڑا ہو کے ملک قوم کی خدمت کرے گا۔ تو یوں لولی کے بعد جو دوسری بڑی صنف ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں براوی لوک ادب میں تو وہ ہے زہری۔ زہری بلوچی میں بھی ہے، براوی میں بھی ہے۔ بلوچی زبان میں کسی کو یاد کرنے کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اسے ہم زہری بولتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں، جیسے عطاشات کی ہم بات کریں، عین سلام کی بات کریں، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کی یاد میں جو گائے جانے والے گیت ہیں انہیں ہم زہری کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم زہری کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو ہم پرکھتے ہیں، تو ہمارے پاس زہری میں ایسے بہت سارے دیگر بھی موضوعات ہیں۔ اس میں قافلے روان ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہجر و وصل کی باتیں بھی اس میں ہیں، اس میں اور دیگر موضوعات کی بھی جگہ ہے، صرف کسی کی یاد کرنے کے لیے نہیں۔ ہمارے ایک اور بھی روایت رہی ہے کہ ہمارے ہاں روزگار کی تلاش میں بہت سارے ہمارے بھائی ملک سے باہر گئے، جیسے متحدہ عرب امارات میں، اس کے علاوہ دوسرے جگہوں میں، سینٹرل ایشیا میں گئے، سعودی عرب میں گئے، جہاں کہیں بھی گئے۔ تو ایک زمانہ تھا جب یہ ویڈیو کال اور واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، تو اس وقت ہماری بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے گیت لکھا کرتی تھیں، یعنی ظاہر لکھائی تو نہیں تھی، وہ خود بخود لفظ جوڑتے تھے، وہ یہی زہری کی طرز پر ان کو جوڑتے تھے۔ جب کہیں پر کوئی شادی بیاہ، کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو وہ اپنی بائی کے یاد میں
وہ گیت گایا کرتی تھیں کہ میرا بھائی یہ ملک سے باہر گیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، یہ وہ اس طرح کی وہ لہہ اور موسیقیت کے ساتھ ڈیرگ وہ دو ڈف کی طرح ہے، اس پہ شادی بیاہ میں وہ گاتی تھیں۔ تو وہ لوگ کہتے تھے اس کا بھائی 1 سال سے باہر گیا ہے، اس کو یاد کر رہے ہیں، پھر وہاں سے وہ کیسٹیں آڈیو ریکارڈ کر کے بیچتے تھے۔ اب چونکہ زمانہ بدل گیا ہے تو کافی حد تک اس میں بھی تبدیلی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ زہری کا شمار براوی کے مقبول ترین گیتوں میں ہوتا ہے، چونکہ مجھے وہ اشعار یاد نہیں ہے، میں یہاں سے دیکھ لوں گا۔ زہری تمو کن سالنا موسم خراسان نہ کانا اول منزل ننا سیویاں دانگے۔ پرانے زمانے میں یہاں پر کوئٹہ کلات میں جہاں پر براوی بولنے والے لوگ رہتے تھے، سردی کی شدت سے بچنے کے لیے ونٹر میں یہ یہاں سے ہجرت کر کے سندھ جایا کرتے تھے۔ تو جب جایا کرتے تھے تو زہری میں اس طرح کے گیت بول موجود ہے، موضوعات، کہ ہمارے لوگ جب یہاں سے جایا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے جو پہلا ہمارا پڑاؤ ہوگا وہ بولان ہوگا، دوسرا ہمارا پڑاؤ ہوگا وہ سیوی ہوگا، سبی کو بلوچی میں سیوی بولتے ہیں، سیوی ہوگا، اس کے بعد ہم جیکب آباد اور سندھ میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ونٹر سیزن میں کلات میں حبی اربوئی میں -26 ٹمپریچر ہوتا ہے، تو وہ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں پر جایا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے جو لوک ادب میں جو گیت گائے گئے ہیں انہیں حبی وہ زہری کہتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے انسان کی زندگی سکی و سوری بلوچی میں ہم کہتے ہیں خوشی اور غم کے منبع میں موجود ہے، اور اس خوشی و غم دونوں کا اس نے سہارا لینا ہے۔ زندگی ایک موٹر وے نہیں ہے کہ جہاں پر ہم 120 کی رفتار سے چلتے رہیں، اس میں پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، اترائی اور چڑھائی بھی ہے۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں جس قسم کے گیت ہماری بہنیں، ہماری ماؤں نے، ہمارے بھائیوں نے گائے ہیں، وہ تمام کے تمام گیتوں کو ہم ہلو آلو کہتے ہیں۔ یہ براوی صنف ہے اور بلوچی براوی دونوں میں موجود ہے۔ اسے جیسے براوی میں کہتے ہیں ہلو ہالو کبو پل ننا، ہلو ہالو کبو پل ننا، ایلم نہ جن خوشی نہ دے، ایلم کی بارات ہے، خوشی کا دن ہے، ہلو آلو کبو۔ اس کے کوئی لفظی معنی نہیں ہے، ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو کہ خواتین ڈائریکٹ پر جب ایک گاتے ہیں کورس میں تو اس کے ساتھ وہ اس کو گاتی رہتی ہیں، ہلو ہالو کرو۔ اس کے بعد ہے برنازنا۔ میں جب براوی لوک ادب کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے برنازنا سب سے اچھی صنف اس لیے لگتی ہے کہ اس میں سر ہے، اس میں سنگیت ہے، اس میں موسیقیت ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود بتاتی ہے کہ میں برنازنا ایک صنف ہوں۔ اس صنف کی ایت اور اس کے شعروں کے جو بحر ہیں وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے بحروں میں ہیں۔ میں چونکہ کوئی وہ سنگر نہیں ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ترنم میں بتا سکوں کہ ہم اس کو جان سکیں کہ بنیادی طور پر برنازنا جو صنف ہے براوی کی وہ کس طرح ہے۔ وہ اپنی طرز میں خود وہ بتاتا ہے۔ اس کی بحریں بہت ہی مختصر ہیں، کبھی کبھی 2 یا 3 بحروں کے بعد، کبھی کبھی 3 مصروں کے بعد برنازنا کی تکرار لازمی ہے۔ برنازنا 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 سیل کرے نا سازنا ہوستے درے نسبازنا برنازنا 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 برنازنا۔ یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ جتنے بھی برنازنا گائے جائیں گے وہ اسی لہہ اور اسی سنگیت کے ساتھ گائے جائیں گے۔ جب اس سنگر گاتے ہیں تو بہت ہی اچھا گاتے ہیں۔ میں چونکہ سنگر نہیں ہوں لیکن کوشش ہے کہ اس کی اس ایت کو اور اس موسیقیت کو ہم سمجھ سکیں۔ اس کے بعد اسکالرز ہمارے پاس لیلی مور۔ برنازنا کے مقابلے میں اگر ہم لیلی مور کا براوی لوک ادب میں مطالعہ کریں تو اس کے بول برنازنا کی نسبت تھوڑے سے طویل ہیں۔ اس کے بول برکنا لیلی مور جتائی تخانے موسم سندنا نظر تمانے توکنا، اس کے بول تھوڑے سے لمبے ہیں لیلی مور کے۔ یہ بھی براوی لوک ادب میں ایک اہم صنف ہے۔ ماہلنج دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح اور پاکستان میں بولی جانے والی دیگر زبانوں کی طرح ہمارے بلوچوں نے بھی اپنے محبوب اور محبوباؤں کے لیے بہت سارے نام رکھے ہیں اور اتنے خوبصورت نام ہیں۔ ظاہر ہے جب کسی سے محبت کا اظہار ہو تو جتنا ہو سکتا ہے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں اس کو یاد کروں، جیسے مالنج ہے، جیسے زیبل ہے، ماں پری ہے، ماہ ناز ہے، مختلف آنل ہے۔ یہ مختلف نام ہیں جو محبوب اور محبوباؤں کے لیے ہمارے ہاں بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، مستعمل ہیں۔ اسی طرح مالنج بھی براوی زبان میں ایک لوک صنف ہے۔ یہاں پر اپنی محبوبہ کو خوبصورت نام سے پکارنے کے لیے مالنج کے مختلف گیت ہیں ہمارے پاس۔ مالنج میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جتنا بھی بہتر ہو سکے
اس کو اتنے ہی اچھے الفاظ میں اس کو یاد کیا جائے، اتنی اچھے الفاظ میں اس کو پکارا جائے۔ ابھی اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے برنازنہ کی۔ برنازنہ براوی کی خاص صنف ہے جو کہ بلوچی میں نہیں ہے، اور الو آلو بلوچی براوی دونوں میں موجود ہے، جس کی ہم نے بات کی۔ لیلی مور بھی بلوچی میں کم ہے، براوی میں بہت زیادہ ہے، اور مالونج۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو براوی لوک ادب میں ایک صنف ہے اسے ہم سوزو کہتے ہیں۔ سوزو بنیادی طور پر گندمی رنگت والے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ بلوچی میں ہم سبزو کہتے ہیں، براوی میں سوزو کہتے ہیں، اور دونوں میں یہ موجود ہے۔ برنازنہ اور سوزو دونوں ترنم کے ساتھ گائے جاتے ہیں، اور دونوں میں موسیقیت ہے، اور دونوں کی پہچان موسیقیت ہی ہے کہ جب ان کو گایا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے سننے والے کو کہ یہ برنازنہ ہے اور یہ سوزو ہے۔ اس کی تکرار ہر مصرعے کے بعد موجود ہے۔ یہ گندمی رنگت والے کو بھی بولتے ہیں، جیسے اردو میں ساولی سلونی کہتے ہیں، وہ ایک گانا بھی بڑا مشہور تھا۔ اس کی شروع میں سوزو کا نسائے سوزو کا لفظ اس کی چھوٹی بیروں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم اس کو کوشش کریں، سوزو کا نسائے سوزو او سوزو کا نہ جانے سوزو، سوزو کا نسائے سوزو اے سوزو جانی راجان جیتا اے سوزو، بسٹ کہیراں سوزو او سوزو جانی کورٹ زہیراں سوزو، سوزو کا ناسائے سوزو او سوزو جانی جانے کا نا ہے سوزو۔ یہ اس کی لے ہے سوزو کو، یہی اس کی پہچان ہے جب یہ گاتے ہیں۔ یہ قدیم براوی صنف ہے اور بہت قدیم سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوزو اور برنازنہ شروع میں ہی ہمارے پاس یہ موجود تھے۔ اس کے بعد نازل ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ براوی زبان میں اپنی محبوبہ کو پکارنے کے لیے جس طرح مختلف نام ہیں، جیسے مالنج ہے، مالکہ ہے، اسی طرح ایک نام نازل بھی ہے، یعنی اپنی محبوبہ کی اداؤں اور نزاکتوں کو شعری صورت میں بیان کرنا اور اس پہ فخر کرنا، جس طرح اردو میں سراپا نگاری ہے، آفرین آفرین جس طرح گایا گیا ہے، جس میں ایسے جانے ایسے، اسی طرح نازل میں بھی براوی لوک ادب میں اپنی محبوبہ کو بہت اچھے طریقے سے اس سراپا نگاری اس کی گئی ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بھی قدیم براوی لوک صنف ہے، یعنی نازل نہ لوکا رخت سے، نازل نہ بخت سے، لا علمی کبو نازل، یعنی جیسے جسے نازل کی محبت ملی وہ سب سے خوش قسمت ہے۔ اسی طرح نازل کی تعریف ہے، یعنی اپنی محبوبہ کی تعریف مختلف طریقوں سے کرنا اور اس میں لفظ نازل کا استعمال کرنا، یہ براوی لوک صنف ہے، اس میں موجود ہے۔ ایک اور بھی براوی لوک صنف ہے، اسے ہم لالنا دانا کہتے ہیں۔ لالنا دانا، اس کو بہت زیادہ قیمتی تشبیہ دینا، یعنی اتنا گوہر قیمتی، اتنا نایاب پتھر جسے ہم کہتے ہیں لال، یعنی جس کی محبوبہ اتنی حسین اور جمیل ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا آ نہیں سکتا۔ سنگت ان کانا جمبر تفینے سیغا پدینے پلان گچینے استان دریس، یعنی آئیں اس کے امراء چلیں اور چاہیے کالی گٹا، گلوں میں تو چین ہے، دل مو لیا ہے میری محبوب۔ ایک اور ہے ننے دی رہتے۔ ہمارے براوی بولنے والے بہت سارے لوگ بلوچستان کے ان پہاڑوں میں رہتے ہیں جہاں پر سالانہ بارش تقریباً 80-90 ملی میٹر ہوتی ہے، جس طرح بلوچستان میں سب سے کم بارش نوکنڈی میں 25 ملی میٹر ہوتی ہے وہاں پر۔ تو ننے دی رہتے، دیر براوی زبان میں پانی کو بولتے ہیں، ہمیں پانی پلا دے، یعنی وہاں پر پانی کی اس قدر قلت ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، جب پانی آتا ہے تو اس وقت وہ اس کے لیے باقاعدہ گیت گاتے ہیں، ننے دی ریتے کی تکرار کے ساتھ، وہ مختلف دنوں کے ساتھ، اور وہاں پر وہ گیت موجود ہیں۔ یہ ان لوگ علاقوں میں ہیں جہاں پر سب سے کم بارش ہوتی ہے۔ یہ خاران میں ایک علاقہ ہے لجے کے پہاڑوں میں، اس کے علاوہ آس پاس بہت سارے علاقوں میں یہ لوک صنف اب بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے لیلڑی۔ لیلڑی بلوچی براوی دونوں میں موجود ہے، یہ تکرار کے ساتھ، اس کی کوئی معنی ہے نہیں، ایک ایکسپریشن ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لیلڑیاں اللہ، وہ سب سے خوبصورت ہے تب بھی لیلڑیاں اللہ، اور علمی گفتگو ہو رہی ہے تب بھی لیلڑیاں اللہ، میری محبوبہ خوبصورت ہے اس کے لیے بھی لیلڑیاں۔ یہ ایک ایکسپریشن ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ کورس میں ایک بچی یا ایک بندہ جو بھی وہاں پر گاتا ہے دیرک کے ساتھ، اس کے ساتھ بیٹھے والے دوسرے لوگ اپنا وہ ملا لیتے ہیں لیلڑیاں لا کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے مودا، جہاں پر انسان نے زندہ ہونا ہے، ظاہر ہے اس نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، تو انسان کے مرنے پر
جو خواتین بین کرتی ہیں، جسے ہم مرثیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس تمام کے تمام کو مودا کہتے ہیں براوی زبان میں۔ تو براوی زبان میں جو آخری لوگ صنف ہے وہ مودا ہے۔ کسی کے مرنے پر اس کی یاد میں جس قسم کے باتیں کی جاتی ہیں، بین کی جاتی ہے، وہ تمام کا تمام مودا کہلاتی ہے۔ بیبلنا پچاک تخو کو بیبلز دیرس درے بیبلنا قلہ خلو کے، یعنی بیبل اس نے اس کو اپنا نام دیا ہے بیٹے کو کہ میرے بچے کو پانی بہا کے لے گیا۔ اس کی شادی کا تو ابھی جوڑا بھی تیار تھا اور وہ یوں اس کو پانی بہا کے لے گیا۔ تو اب یہاں پر ایک اور اہم بات جو بہت ہی اہمیت کی عامل ہے بحیثیت ایک طالب علم بلوچی اور براوی زبان کے، اسکالرز مودا کافی عرصے تک ہمارے ہاں مودا لے کے جانے کی جو روایت تھی وہ دم توڑ چکی تھی۔ 2005 کے بعد ہم نے دیکھا جو بلوچستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، تو اب ایسے ایسے مودگ لے کے گئے ہیں کہ انسان ان کو پڑھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر یہ روایت زندہ ہو گئی کہ ہمارے بہت سارے نوجوان دہشت گردی میں مختلف حوالے سے جس طریقے سے بھی اپنوں سے بچھڑے، تو چونکہ یہ مودا ہے ہی بچھڑن کے حوالے سے کہ جب وہ بچھڑے تو صورت میں اس صنف میں دوبارہ جان آ گئی، اور ایسے ایسے مودے لے کے گئے ہیں مختلف سوشل میڈیا میں پڑھتا ہوں، مختلف شاعری کی کتابوں میں، تو اب دوبارہ ایک صورت ہو گئی گزشتہ 15-20 سالوں میں کہ بہت زیادہ مودا لکھا جانے کے، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، براوی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، براوی لوک ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے اصناف میں 2005 کے بعد بہت زیادہ تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور وہ تبدیلی مختلف اس کے ہمارے ادب کے موضوعات بھی چینج ہو گئے ہیں، شاعری کے موضوعات بھی چینج ہو گئے ہیں۔ تو یہ اسکالرز جب ہم براوی لوک ادب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو براوی لوک ادب لولی سے شروع ہو کر مودے تک کا ایک مکمل سفر ہے، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک کا ایک ایسا سفر جس میں انسان کی زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے مکمل ضابطۂ حیات کے ساتھ ہمارے براوی لوک ادب میں موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سوزو کنا سائے سوزو او سوزو کنا جانے سوزو، سوزو کنا سائے سوزو اے سوزو جانی راجان جیتا اے سوزو۔